اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ عید غدیر کی مناسبت سے تمام تر اہل ایمان کو مبارک ہو یہ دن، جو واقعاً عید اللہ الاکبر، ایک عظیم عید ہے تمام تر عیدوں میں سے۔ اور یہ عید اس لیے ہے کہ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ یہ عید اس لیے ہے کہ خدا کی نعمتیں جو ہے وہ مکمل ہو گئیں۔ اس غدیر کے واقعہ کے حوالے سے جو تفصیلات بہرحال معروف ہیں وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج آپ نے انجام دیا، اور یہ حج جو ہے اس قدر اہم تھا کہ پیغمبر اکرم اعلان فرما چکے تھے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو تمام تر نقاط میں، تمام تر مسلمانوں کی آبادیوں میں یہ پیغام دیا گیا کہ جو کوئی آ سکتا ہے، لہٰذا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ حاضر ہوئی۔ انہوں نے مناسک حج جو ہے وہ ادا کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے یہ حج جو ہے وہ بہت ہی اہم تھا، اور اس حج کے موقع پر سرکار دو عالم نے جو مختلف جگہ پر خطابات ارشاد فرمائے، اس میں یہ جملے موجود ہیں، یعنی تاریخ نے لکھے ہیں کہ کیا میں نے تبلیغ رسالت کا کام انجام دے دیا؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے رسالت کے امور پہنچا دیے تم تک؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ جملے بھی ملتے ہیں تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ لہٰذا یہ سارے معاملات جب اپنے خوبصورت انداز سے پائے تکمیل کو پہنچے تو اب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب جو ہے وہ سفر شروع کیا، اور جب جوفہ کے مقام پر پہنچے تو اس کے قریب ایک جگہ جس کو غدیر خم کے نام سے معروف ہے، اس جگہ پہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیا مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرا حبیب، اے میرا رسول، جو تیرے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا امر جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت میں بہت ہی خوبصورت مطالب موجود ہیں۔ نمبر ایک، خود آیت کا ٹیکسٹ، خود آیت کا سیاق و سباق اور خود آیت کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم رسالت کے سارے امور پہنچا چکے تھے۔ تمام تر اسلام کے دینی بنیادی احکام جو ہے نبی اکرم امت تک پہنچا چکے تھے۔ یہ جو جملہ ہے فما بلغت رسالتہ، کہ گویا آپ نے رسالت ہی کو انجام نہیں دیا، گویا رسالت پہنچ چکی تھی، یعنی رسالت کے بنیادی ترین امور۔ اب یہ دوسری جو اہم بات ہے، یا ایھا الرسول فرمایا ہے اللہ نے قرآن کریم میں دو مقام پر، یا ایھا الرسول یعنی رسالت کے عہدے کے حوالے سے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد خطاب قرار دیا ہے۔ یا ایھا الرسول یعنی رسالت سے مربوط ہے یہ امر، جو اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ امر نہیں پہنچایا تو گویا رسالت ہی کا کام انجام نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا حکم ہے جو ہم وزن رسالت ہے، جو رسالت کے امور کے بالکل برابر اس کا وزن ہے، اور آپ کی رسالت کا معنی بھی 1,24,000 انبیاء کی رسالت ہے۔
یہ گویا یہ حکم اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ امر نہیں پہنچایا تو گویا آج سے رسالت کا دروازہ بند ہے، یعنی رسالت کا معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ اس قدر اہمیت ہے اس امر کی۔ آگے جو اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہے اس امر کے حوالے سے نمبر ایک خود آگاہ تھے کہ اگر یہ امر میں نے نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت گویا میں نے نہیں پہنچایا، گویا رسالت کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ احساس خود پیغمبر کو تھا، ایسا نہیں ہے کہ فقط اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یقیناً بیان فرمائی ہے، لیکن یہ احساس خود پیغمبر اکرم کا بھی تھا کہ یہ امر اگر نہ پہنچایا تو پیغمبر کو کس بات کا خوف تھا، کیا دغدغہ خاطر تھا۔ ظاہراً یہ جو آیت کا مضمون ہے یہ پیغمبر کے دل کی بات تھی جو اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اب کسی کے لیے عذر باقی نہیں رہ جاتا۔ نتیجتاً یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پیغمبر اکرم کے دل میں تھا کہ اگر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں تو ممکن ہے شدید مخالفت ہو، ممکن ہے اس امر کو کوئی قبول نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب آپ پہنچا دیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اس معاملے کو آگے لے کر جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے جو ہے چلے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ امر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، عظیم امر ہے، عظیم امر ہے۔ اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ گویا رسالت کے وزن کے برابر ہے۔ یہ کیوں اہم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان چھوٹا سا عمل بھی کرے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پائیدار ہو، یہ تا قیام قیامت اس کے آثار باقی رہیں۔ پیغمبر جیسی ہستی جو رسالت کو لے کر آئی، پیغمبر کی یقیناً یہ نظر بھی تھی، یہ خواہش بھی تھی کہ یہ دین جو ہے قیامت تک باقی رہنا ہے، لہٰذا اس دین کی بقا کے حوالے سے کوئی نظام، کوئی سلسلہ جو ہے وہ دنیا سے جانے سے پہلے مجھے کرنا ہے۔ یہ حضور خود متوجہ تھے کہ یہ امر اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا رسول، اب اگلے مرحلے میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس امر کی یہ جو پیغام آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے غدیر کے مقام پر، اس کی تفسیر پیغمبر نے کیسے کی، یعنی کیسے اس امر کو پہنچایا۔ آیا یہ امر پہنچایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنا اہم امر، اتنا اہم، اتنی اہمیت کا حامل، تو اب اتنی اہمیت کے حامل امر کے لیے تقریباً جو مورخین نے لکھی ہے تعداد، جب یہ امر آیا تو پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ سب لوگ یہیں ٹھہریں گے اور جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے، باقی جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ تو بہرحال ایک جمع غفیر تھا مسلمانوں کا، اور ظاہر ہے کہ آخری حج کے حوالے سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو بہرحال مورخین نے مختلف لکھی ہے، 1,20,000، 1,24,000، اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ تو ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا مسلمانوں کا، بہت بڑی تعداد تھی۔ تو وہ وہاں پہ جمع ہوئے، حضور نے جو اونٹوں کے جو پالان ہیں ان سب کو فرمایا کہ ان کے ذریعے ایک ممبر بنایا جائے۔ ممبر بنا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک بلیغ اور ایک خوبصورت اور ایک بہت طولانی خطبہ جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ البتہ مورخین نے کسی نے کچھ جملے، کسی نے کچھ جملے، بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات ہیں ان میں یہ مفصل خطبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، یہ جملہ جو ہے وہ مورخین نے، محدثین نے بالاتفاق یہ مطلب لکھا ہے، یہ معنی لکھا ہے کہ حضور نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فضا میں
اور یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ وہ اہم ترین امر تھا جو پیغمبر اکرم نے اعلان فرما دیا. یہ وہ اہم ترین حکم تھا جو پیغمبر اکرم نے ابلاغ کر دیا، اس کی تبلیغ کر دی، اس امر کو پہنچا دیا سرکار دو عالم نے. یہ اتنا عظیم امر تھا جو رسالت کے وزن کے برابر ہے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ دین کی اصل جو پاور ہے، دین کے نفاذ کی، دین کو آگے پہنچانے والی وہ طاقت ظاہر ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ راہبر ہے، وہ حکمران ہے جو اللہ کی جانب سے جسے تائید حاصل ہے اور اس نے اس سارے نظام کو لے کر آگے چلنا ہے. من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. مولا جس بھی پہلو میں ہے، مولا کے جتنے بھی معانی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں. جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں راہبر ہوں، جس کا میں لیڈر ہوں، جس کا میں حکمران ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، فرض کریں. یہ سارے معانی جو ہیں اس لفظ مولا کے اندر موجود ہیں. جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں گارڈین ہوں، جس کا میں ولی ہوں، اس کا ولی علی ہے. گویا جس کو بھی میری ولایت پر ایمان ہے، جو میری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ولایت کو مانتا ہے، تو مصطفیٰ کی ولایت کے بعد سلسلہ ولایت شروع ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. لہٰذا یہ امر جب اعلان ہو گیا تو بہرحال اس کی طول و تفصیل جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کہ 3 دن تک یہ معاملہ وہاں پہ رہا، اور پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد علی کی سنو گے، علی کی اطاعت کرو گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کے ہاتھ پہ اب سب بیعت کریں. تو اس 3 دن چلچلاتی دھوپ میں، اتنی گرمی میں، اتنی شدت کے سفر کی حالت میں 3 دن جو ہے وہ بیعت ہوتی رہی. مردوں نے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی، اور جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک برتن کا انتظام کیا گیا، پانی اس میں رکھا گیا، ایک طرف مولا کا ہاتھ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس برتن کے دوسرے کنارے پہ خاتون اپنا ہاتھ رکھتی، اور اس طرح بیعت جو ہے وہ. تو لہٰذا یہ سلسلہ بیعت ہو گیا. جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ پیغام لے کر آئے. اس پیغام میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کی آیات ہی کی روشنی میں. اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم، یعنی آج کا دن، اور یہ آج کا دن کوئی خاص دن ہے، اور وہ دن یقیناً مفسرین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے. یہ جس دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، ان کی راہبری، ان کی حکمرانی، ان کی خلافت، ان کی تمام تر وہ جہتیں جو ہیں جو پیغمبر اکرم کو حاصل ہیں، وہ ساری کی ساری جہتیں، وہ حیثیتیں، وہ ساری کی ساری ٹرانسفر کر دی نبی اکرم نے اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو. اس لیے کہ علی ہی وارث قرآن ہے، علی ہی وارث آثار نبوت ہے، علی ہی پیغمبر اکرم کی ساری حقیقت کے وارث ہیں. لہٰذا یہ اس دن سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایک امین، ایک صادق انسان کا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک معاملہ جو ہے اسی ولایت کا ہے. یعنی دین مکمل ہو چکا، سارا میسج آ چکا، نبوت آ چکی، اب نبی کسی اور نے نہیں آنا. لہٰذا دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کا دین ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کا نظام کر سکتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں کسی بھی تمہارے امر کے بارے میں، تو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بھی مومن کے لیے یہ اختیار نہیں ہے یکون لهم الخیرہ، کوئی بھی اختیار ان کے معاملات میں نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا غدیر خم کے اوپر کہ اب قیامت تک جو ہے وہ ولایت کا نظام ہے،
جو اس دین کو لے کر آگے چلے گا۔ پہلے ولی کا اس دن اعلان ہو گیا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ لہٰذا جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ میسج لے کر آئے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے۔ بہرحال کون لوگ مایوس ہو گئے، کیوں کر یہ کفار مایوس ہو گئے؟ اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ کفار کے ذہن میں ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اس پلاننگ جو ہے وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی اس اعلان کے ساتھ، نتیجتاً وہ مایوس ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَاخْشَوْنِی، پس مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین کامل ہو گیا۔ دین کامل کب ہوا؟ جب دین کی حفاظت ایک صادق اور امین انسان کے ہاتھوں میں سپرد کر دی گئی، دین مکمل ہو گیا۔ یعنی گویا لیڈرشپ کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی اکرم کے اختیار میں ہے، پیغمبر اکرم نے خدا کے اس حکم کو پہنچایا، لہٰذا دین کامل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ جو ہے فرما رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے، اس دین پہ میں راضی ہوں۔ یعنی آخری حکم جب آ گیا تو اللہ اس دین پہ راضی ہے۔ آخری حکم کون سا ہے؟ یہی علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے بعد پیغمبر نے فرمایا علی کی اطاعت کرو گے، علی کی بات سنو گے، علی ہی تمہارے درمیان اب میرے بعد جو ہے سارے معاملات کو جانیں گے۔ میں عرض کروں خلاصہ کرتے ہوئے اس بات کو کہ سب سے پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہی تھا، علی کی اطاعت کا حکم دیا۔ دعوت ذوالعشیرہ پہ جو ساری گفتگو ہوئی اس میں ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور یہ بات ریپیٹڈلی 3 بار ہوئی، اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، فاسمعوا لہ واطیعوہ، اسی کو سنو گے، اسی کی اطاعت کرو گے، اسی کی اطاعت کرو گے، تم سب کے سب اس کی اطاعت کرو گے۔ تو بہرحال سب سے پہلا حکم بھی نبی اکرم نے یہی ارشاد فرمایا، اور آخری حکم بھی پیغمبر تھوڑے سے پریشان تھے کہ میں کہوں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ نے پیغمبر کے دل کی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اب پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پیغمبر اکرم کو یقیناً یہ پیغمبر کے دل کی آواز تھی جو اللہ نے تائید فرمائی اس آیہ مبارکہ کے اندر۔ تو لہٰذا یہ 4 باتیں جو ہیں وہ بیان ہو گئیں۔ آج کے دن جو ہے وہ کفار مایوس ہو گئے، آج کے دن مکمل ہو گیا دین، اور آج کے دن جو ہے وہ خدا کی نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، خداوند عالم کا یہی پسندیدہ دین ہے۔ لہٰذا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا معنی نظام میں امامت و ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام الامامت نظام الامہ، امامت جو ہے وہ امت کا نظام ہے، لہٰذا یہ سسٹم کی بات ہے، انسانوں کی راہبری کا معاملہ ہے۔ انسانوں کی راہبری کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے آج کے دن جو ہے وہ علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، لہٰذا اس اعتبار سے یہ دن یقیناً سب سے بڑی عید ہے، یقیناً عید اللہ اکبر ہے، یقیناً اللہ کی نظر میں یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا، اس لیے کہ دین جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں، امین ہاتھوں میں اور صادق ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا۔ پروردگار ہمیں اس دن کی عظمتوں کو درک کرنے کی اور انشاءاللہ ہمیں ولایت کا ساتھ دینے کی جو ہے وہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس دن کی خوشیاں اہل ایمان کو مبارک ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.